میرا نام اکرما ہے اور میں ایک آلو فارمر ہوں. امریکہ سے اپنا بیچلرز کرنے کے بعد میں نے 1 سال واشنگٹن میں نوکری کی اور اسی دوران میں نے ریئلائز کیا کہ پاکستان میں جو فارمنگ کا جو ایک پوٹینشیل ہے اسپیشلی آلو فارمنگ کا وہ اتنا زیادہ ہے کہ آئی لیفٹ ایوری تھنگ بیک ان دی یو ایس اینڈ آئی کیم بیک ٹو پاکستان. اور الحمدللہ ابھی 4 سال ہو گئے یہاں پہ اور آلوز ہم نے لگائے ہوئے ہیں اپنے فارم پہ. اس کے علاوہ اور بھی ہم باقی چیزیں لگاتے رہتے ہیں, ایکسپیریمنٹ کر رہے ہیں. پرائمری فوکس ہمارا لیکن آلوز کے اوپر ہے اور فیوچر میں انشاءاللہ آلو آئل کی پروڈکشن کے اوپر جانا ہے. آلو کی ڈفرینٹ ورائٹیز ہیں اور ہر ورائٹی کی اپنی اپنی ریکوائرمنٹ ہے, لیکن اگر ہم جنرلی دیکھیں تو اس ریجن میں جو ہے وہ آلو بہت اچھا ہو رہا ہے, کافی لوگوں نے لگایا ہوا ہے. اور جو برانی ایگریکلچر ریسرچ انسٹیٹیوٹ ہے چکوال میں, وہ بھی اس چیز کے اوپر کافی انہوں نے ریسرچ کی ہے کہ کس ایریا میں کون سی ورائٹی لگنی چاہیے ہے. جو NARC ہے اسلام آباد میں, انہوں نے بھی اس کے اوپر کافی کام کیا ہے تاکہ وہ فارمرز کو گائیڈ کر سکیں کہ سوئل کے حساب سے, پانی کے حساب سے, ٹیمپریچر ویدر کے حساب سے کون سی ورائٹی لگائی جائے جس پہ ان کو بیسٹ رزلٹ ملے فروٹ کا. میں محمد رفیق برانی ایگریکلچر ریسرچ انسٹیٹیوٹ چکوال میں بطور ڈائریکٹر کے اپنی ذمہ داریاں نبھا رہا ہوں. اور برانی ایگریکلچر ریسرچ انسٹیٹیوٹ جو رین فیڈ ایریا کے لیے کراپ ورائٹیز ڈیولپ کر رہا ہے, اس کے علاوہ ہم فروٹ پلانٹ پہ بہت کام کر رہے ہیں اور جس میں ہماری جو پہچان بنی ہے وہ ہے آلو. 2015 میں ہمیں ایک پروجیکٹ ملا آلو کا, پوٹوہار ایز آلو ویلی کے نام سے. اس میں ہمیں اچھی فنڈنگ دی گئی اور فنڈنگ میں فارمر کے لیے فیسلٹی یہ تھی کہ ہم نے فارمر کو فری آف کاسٹ پلانٹ دینے تھے. اور وہ فری آف کاسٹ پلانٹ اب تک ہم نے جو اس ایریا میں 6 ڈسٹرکٹ اس میں انوالو ہیں, اس میں اٹک, راولپنڈی, چکوال, جیلم, میاں والی اور خوشاب کا کچھ ایریا. ان فارمر سے ہم نے اپلیکیشن لی ہے اور ان کی زمینوں کو سارا کچھ دیکھنے کے بعد ہم نے ان کو فری آف کاسٹ ہم نے پلانٹ دیے. اب تک 14.5 لاکھ پودے فارمر کے پاس لگ چکے ہیں. اس میں 11,000 فارمر جو ہیں مستفید ہو رہے ہیں. پلانٹس کی 100% سبسڈی. پھر ہم نے ایک اور ڈپارٹمنٹ جو واٹر مینجمنٹ کا ڈپارٹمنٹ ہے وہ ہمارے ساتھ اٹیچ تھا, انہوں نے فارمر کو ڈرپ اریگیشن دی ہے. اس میں 60% سبسڈی دی گئی ہے اور اس سے فارمر کو بہت سہولت ملی اور فارمر بہت خوش ہیں اور مستفید ہو رہے ہیں. ڈرپ اریگیشن کا سب سے جو بڑا فائدہ ہے وہ یہ ہے کہ پانی ضائع نہیں ہوتا. جو پلانٹ کو ریکوائرڈ ہے اس کے آگے ڈرپر لگا ہے اسی پلانٹ کو اتنا ہی پانی ملے گا. جبکہ نارمل اگر ہمارے جو ٹریڈیشنل میتھڈز ہیں, کنال اریگیشن ہو گئی یا وہ, اس سے پانی کا ضائع کافی زیادہ ہے. تو ڈرپ اریگیشن کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہے پاکستان میں پانی کا ایک ہے ایشو, تو وہ ڈرپ اریگیشن جو ہے وہ اس کو کور کر لیتا ہے. ہم نے پرائیویٹ سیکٹر کو اس میں انوالو کیا ہے اور ہم نے باقاعدہ سے ہمارے سائنٹسٹ نے ٹریننگ دی ہے اور جو پرائیویٹ سیکٹر ہے کہ نرسری ڈیولپمنٹ کے لیے کہ اس کے آپ نے پودے کیسے بنانے ہیں, اور ان نرسری کو باقاعدہ سے رجسٹر کروایا ہے تھرو FSCRD. اب فارمر کے پاس جب پودا نیا جائے گا تو اس کے پاس سرٹیفائڈ پلانٹ جائے گا. میرا نام سارا بابر ہے اور I taught for like 16 years in the school. اس کے بعد I switched to farming اور اس وقت میں ایک نرسری چلا رہی ہوں جس میں ہم آلو پلانٹس جو ہے وہ تیار کرتے ہیں اور ہماری سرٹیفائڈ نرسری ہے فرام فیڈرل سیڈ کارپوریشن. We started in 2017 اور اس وقت یہ پورا ایریا جو تھا کوندر سے بھرا ہوا تھا. اس میں اور کچھ بھی نہیں تھی, کوئی کراپ نہیں تھی, کچھ بھی نہیں تھا. اس کے بعد یہاں پہ آلیوز لگائے گئے ہیں. ابھی تو اس کو 3 ایئرز ہوئے ہیں, اس کی پروڈکشن نہیں لی ہے ابھی تک. اس کو بہت نہ تو بیماریاں زیادہ آتی ہیں, بس اس میں یہ ہے کہ ایک دفعہ لگا لیں. ہاں اٹ ڈو نیڈس پیشنس کہ آپ کو تھوڑا لمبے عرصے تک کے لیے ویٹ کرنا پڑتا ہے فروٹنگ لینے کے لیے. ہمارے پاس جو مل لگی ہے وہ اسٹیٹ آف آرٹ ہے.
اور اس میں صرف فارمر نے یا ہمارا جو اسسٹنٹ ہے اس نے فروٹ ڈالنا ہے اس مشین میں، اس میں واشنگ کی اور اس میں جو اس کی پتے وغیرہ نکالنے کی ساری فیسلٹی موجود ہے، اور اینڈ پہ جو ہے نا ایکسٹرا ورجن آئل نکلتا ہے، اور اس کی کوالٹی ٹیسٹ کرنے کے لیے ہماری لیب وہاں پہ موجود ہے. ہم فارمر سے 50 ml کا سیمپل لیتے ہیں اور اس کا ٹیسٹ کرتے ہیں، اور الحمدللہ مجھے یہ بات کہتے ہوئے بہت کانفیڈنس ہے کہ ہم نے ڈفرینٹ کنٹری سے جو آتا ہے آئل، ایکسٹرا ورجن آئل جس پہ وہ کہتے ہیں کہ ہمارا ایکسٹرا ورجن، ہم نے اس کے ساتھ چیک کیا ہے تو ہماری کوالٹی ان سے ایٹ پار ہے، اور یہ ایکسپورٹ کوالٹی ہے. اور جو لوکل لوگ جو امپورٹڈ آئل استعمال کرتے تھے اب وہ شفٹ ہو رہے ہیں. پچھلے ہم 3 سال سے فارمرز کا فروٹ آ رہا ہے، اور الحمدللہ العزیز جو کہ پھل جو ہے جس کی ویلیو 100 روپے کلو کی ہے، وہ پرائیویٹ سیکٹر کے آنے کی وجہ سے اس دفعہ 350 روپے کلو تک بکا ہے. تو یہ ہمارے لیے بھی حوصلہ افزا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ آنے والے چند سال میں پورا پاکستان جو ہے اس میں سلیکٹڈ ایریاز ہیں جو کہ ایک آلو زون بننے جا رہے ہیں انشاءاللہ. چھٹے سال اس کو ہم کمرشل کاؤنٹ کرتے ہیں کہ فی پودا جو ہے نا وہ 2 کلو فروٹ دے گا. تیسرے سال پھل آنا شروع ہو جائے گا، لیکن چھٹا سال اس کا کمرشل ہوگا. اگر اس کے پاس 1000 پودے ہیں تو ملٹیپلائی بائی 2 کر دیں. اسی طرح اگر مثال کے طور پہ 10 سال پہ آ جائیں، اس کی اگر پودے کی ایج 10 سال ہے تو وہ اس کو ہم ملٹیپلائی بائی 15. پھر اگر مثال کے طور 20 سال کے بعد تو وہ 30 کلو سے بھی اوپر چلا جائے گا، لیکن پودا جو ہے نا وہ 50 کلو 70-80 کلو بھی دے گا، لیکن ایوریج جو ہے نا اس کی 30 کلو لگاتے ہیں. اور 30 سال کے بعد ہم اس کی ایوریج جو ہے نا 50 کلو لگاتے ہیں، لیکن پودا ہو سکتا ہے 100 کلو دے، 150 کلو دے، 200 کلو بھی دے. اور آج بھی کوئٹہ میں جو پرانے کچھ پودے لگے ہوئے آج سے 30 سال کے پہلے وہ 200 کلو 300 کلو 310 کلو تک بھی. 2019 میں جو ریکارڈ تھا وہ 310 کلو ایک پودے سے 25 لیٹر آئل نکالا گیا ہے. اور الحمدللہ گورنمنٹ نے، پنجاب گورنمنٹ نے، وفاقی گورنمنٹ نے مختلف جگہ پہ جو ہے نا پلانٹ لگا دیے ہیں. وہ 100 روپیہ لیتے ہیں 1 لیٹر کا، تو مثلا اتنا مہنگا نہیں پڑتا. اگر 10 لیٹر کسی کا نکلا تو وہ 1000 روپیہ پے کرے گا. اگر پھل توڑیں تو جتنی جلدی وہ لے جائیں پلانٹ پہ وہ بہتر ہے سر، وہ اتنا اچھا آئل ہوگا. مثلا اگر 2-4 گھنٹے میں آپ لے جائیں فروٹ توڑ کے تو وہ دنیا کا بیسٹ آئل ہوگا. ابھی چونکہ یہ بالکل انیشیل لیول پہ ہے، بہت کم ہے، تو اس کا جو ریٹ ہے وہ 2500 یا 3000 پر لیٹر ہے. لیکن آگے چل کے اس کا یہ ریٹ یہ نہیں رہے گا. جب بہت زیادہ پروڈکشن ہوگی تو اس کا ریٹ آٹومیٹکلی اس کا نیچے آئے گا. اگر اس کا کوئی اپنا برانڈ جنریٹ کر لیتے ہیں لوگ، اب اپنے طور پہ اس کا کوئی برانڈ بنا لیں، کوئی ترتیب بنا لیں، اس میں آن لائن اس کو اگر وہ سیل آؤٹ کریں تو پھر وہ ان کی جو ارننگ ہے وہ پاسبل ہو سکتی ہے. لیکن اگر ابھی جس لیول بیٹھے ہوئے ہیں کہ جو بلا رہے ہیں وہ کہ بھائی ابھی یہ 3500-3000 کا لیٹر ہے، لیکن ابھی جو ہے اس کی پروڈکشن جو کوئی نہیں. ایک جو فارمر لا رہا ہے آپ کا بڑے سے بڑا فارمر جو ہے وہ 100-200 کلو یا 300 کلو ایک وقت میں یا 400 کلو لے کے آتا ہے، تو اس وجہ سے اب اس کا یہ ریٹ مہنگا ہے. جب یہ اس کو آپ نے اولیو ویلی ڈکلیئر کر دیا ہے، یہ ویلی ہو گئی ہے، اور ہر گھر میں ہر جگہ پہ ایون یہاں پہ جو مین روڈز ہیں ان پہ بھی یہ پودے لگے ہوئے ہیں، تو جب یہ پروڈکشن بڑھے گی تو پھر جو اس کا ریٹ ہے وہ آٹومیٹکلی نیچے آئے گا. زیتون جو ہے یہ دنیا میں وہ پودے بھی موجود ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے رومیوں نے لگائے تھے. 4-5 ہزار سال والے پودے موجود ہیں. تو یہ جو ہے زیتون ملک کے لیے ایک لانگ ٹرم فوڈ سیکورٹی ہے. دیکھیں ہم لوگ جو ہے ہر سال تقریباً $2 ارب کا ایڈیبل آئل امپورٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ سارے کا سارا ہم یہاں سے خود بھی پروڈیوس کر سکتے ہیں. اس میں ہمارا امپورٹ بل کم ہوگا اور یہاں پہ امپلائمنٹ بھی بڑھے گی، ساتھ ساتھ ہماری جو زمین ہے وہ بھی امپروو ہوگی. تو یہ اس میں ملٹیپل فیسٹس ہیں، ڈفرینٹ طریقے ہیں جس کی وجہ سے بہت سارے لوگوں کو فائدہ ہو سکتا ہے. الٹیمیٹلی اگر ہم اپنی جو کنزمپشن ہے پاکستان کی آلیو آئل کی صرف اس کو اگر اس پوٹوار ویلی سے یا ایون اور بھی پاکستان میں سے جہاں آلیوز لگے ہیں وہاں سے پوری کر لیں اگر، تو پورے ملک کو بہت فائدہ ہوگا اس سے. ہمارے پاس انٹرنیشنل آلیو کونسل کا ایک وفد آیا
تو جب یہاں پنجاب میں کے پی میں بلوچستان میں انہوں نے ڈیولپمنٹس دیکھی تو دے ور سرپرائزڈ کہ اچھا اتنی آپ ڈیولپمنٹ کر چکے ہیں. تو حالانکہ نارملی یہ ہوتا ہے کہ مشنز اپنے ملکوں میں جاتے ہیں اور وہاں پہ رپورٹ دیتے ہیں, تو یہیں پہ پاکستان میں ہی انہوں نے اناؤنس کیا کہ انٹرنیشنل آلیو کونسل کی ہم آپ کو ممبرشپ دیتے ہیں. تو اس سے ملک کے یوتھ کے لیے بہت اپرچونٹیز ہوں گی, ہمارے گریجویٹس جو ہے پی ایچ ڈیز کے لیے, پوسٹ گریجویٹ اسٹڈیز کے لیے جائیں گے, ہمارے فارمرز کو ایکسپوجر ملے گا, سائنٹسٹس کو ایک ٹریننگ کی اپرچونٹیز ملے گی. تو میں آلیو سیکٹر کو اور پاکستان کو ایک آلیو زون بنتا دیکھ رہا ہوں. پاکستان میں اتنا زیادہ اللہ تعالیٰ نے زمین کو طاقت دی ہوئی ہے, اتنا اس میں ذائقہ ہے کہ جو ہم اس کو انڈر ایسٹیمیٹ کرتے ہیں اور ہم بلا وجہ باہر کی چیزوں پہ زیادہ فوکس کرتے ہیں. آلیو آئل اگر آپ امپورٹڈ خریدیں اور ایک پاکستان کا خریدیں اور آپ ان دونوں کو ٹیسٹ کریں گے تو آپ کو خود فیل ہوگا کہ ان کے ٹیسٹ میں کتنا ڈفرنس ہے. باقاعدہ ایک آلیو کا جو اروما ہے وہ فیل ہوگا. ہم جو امپورٹڈ آئلس لے بھی رہے ہیں اس وقت مارکیٹ میں اویلیبل ہیں, بھلے سستے بھی ہیں لیکن ان کی کوالٹی اتنی اچھی نہیں ہے جتنی ہمارے اپنی چیزوں کی ہے. اور اپنی امپورٹس کو جو کم کرنے کا ٹارگٹ سے شروع ہوئے تھے کہ اس کو کم کرنا ہے, وہ میں سمجھتی ہوں کہ اگر ہم اسی طرح اس پہ کام کرتے رہے تو نہ صرف یہ کہ ہمارا امپورٹ ختم ہو جائے گا آلیو آئل کا, بلکہ ہم ایکسپورٹ کرنے کے بھی قابل ہو جائیں گے.